استغراق۔ مجھے بچپن سے ہی یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں، اپنے اندر اٹھنے والے تقاضوں سے واقف ہوں۔ میں محسوس کرتی کہ دل کے پردے میں چھپے ہوئے اللہ کو میرے تقاضوں کا حل چاہیے۔ مجھے یوں لگتا جیسے یہ سب تقاضے فطری ہیں۔ مجھے اندر اٹھنے والے تقاضوں کے متعلق کبھی منفی احساس نہ ہوا، میرے ذہن میں کبھی منفی خیالات نہیں آئے۔ میرے اوپر ہر وقت محبت کا غلبہ رہتا۔ اس کا محور اللہ کی ذات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر میں محبت کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ماں باپ بہن کے علاوہ ایک سہیلی ریحانہ تھی۔ یہی میری کل کائنات تھی اور میں اپنی کائنات میں مگن تھی۔ ان کرداروں کے علاوہ مجھے کسی اور سے نہ ملنے کی خواہش تھی نہ بات کرنے کی۔ میں اپنے اندر بے حد مطمئن تھی۔ یوں تو بچپن ہی سے کبھی کبھی اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی تھی، مگر 8ویں کلاس میں آتے ہی مجھ پر استغراق کی کیفیات ہونے لگیں۔ اسکول میں جب فری پیریڈ ہوتا یا وقفہ ہوتا، کبھی کھڑی ہوتی یا باہر گراؤنڈ میں ہوتی، مجھے یوں لگتا جیسے اسکول میرے سامنے سے بالکل غائب ہو گیا ہے۔ میں اس وقت کسی اور ہی عالم میں داخل ہو جاتی۔ مجھے اچھی طرح پتہ بھی نہ لگتا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ ایک دفعہ میں گراؤنڈ میں تھی، دور میری نظریں پہنچی، ایک دم سے مجھ پر استغراق چھا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے اور اس کنویں کے پاس ایک مرد اور عورت کھڑی ہے۔ میں انہیں دور سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ میری جانب دیکھ کر آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں، جیسے میرے متعلق باتیں کر رہے ہوں، پھر مجھ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر اس عورت نے مرد سے کہا، اب اسے اس کی جگہ پر چھوڑ آؤ ورنہ اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ اسی وقت مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو گراؤنڈ کی طرف گھومتے ہوئے پایا۔ ایک لمحے کو میں سمجھ نہ پائی کہ میں کہاں ہوں، وہ کنواں کہاں چلا گیا، وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ پھر دوسرے ہی لمحے لڑکیوں کی آوازوں سے میں پوری طرح سمجھ گئی کہ میں اسکول میں تھی۔ میں نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ یا اللہ میاں، میری ایسی حالت کی کسی کو خبر نہ دینا۔ دل کی اتھاہ گہرائی میں کوئی خیال موجود تھا کہ ایسی بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں کئی سہیلیوں کے ساتھ کلاس روم کے دروازے میں کھڑی تھی۔ لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور میں تھوڑی دیر میں استغراق کی حالت میں پہنچ جاتی۔ یہ اتنی بار ہوا کہ میں گھبرا گئی کہ کہیں گر نہ پڑوں، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے لیا۔ میرا ذہن مستقل کسی اور خیال میں گم تھا۔ مجھے ان لڑکیوں کی باتوں کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بس ایک لمحے کو جیسے غلبہ کم ہوتا، مجھے پتہ لگتا کہ میں اسکول میں ہوں، پھر غلبہ چھا جاتا۔ اسی کیفیت میں ایک لڑکی مجھ سے میرے خاندان کی، میرے رشتہ داروں کی باتیں کرنے لگی۔ وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ میں اسی نیم بے ہوشی میں استغراقی کیفیت میں اسے جواب دیتی رہی اور پھر فوراً ہی میں پوری طرح لاشعور میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں شعور میں آئی تو وہ لڑکی جو مجھ سے عمر میں اور کلاس میں بڑی تھی، کہنے لگی، ارے اس لڑکی کی تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر کلاس میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے مجھے کچھ فکر بھی ہو گئی کہ ایسی حالت لوگوں کے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ میں دعا کرتی رہی کہ سب کے سامنے ایسی حالت نہ ہو، تنہائی میں ہو۔ مگر ان دنوں زیادہ تر پڑھائی کے دوران نہیں بلکہ خالی پیریڈ میں ہوتا تھا اور میں خالی بیٹھی ہوتی تھی۔ ایسی حالت میں کبھی تو میں بالکل ہی گم ہو جاتی اور ہوش آنے پر کچھ یاد نہ رہتا، اور کبھی کبھی دیکھی ہوئی چیزیں یا لوگ یاد رہتے۔ میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی کہ یہ بیماری ہے یا کوئی ایسی تشویشناک بات ہے جس کا ذکر کسی سے کرنا چاہیے، بلکہ مجھے معلوم تھا اور یقین تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ میاں مجھے کچھ دکھانا چاہتے ہیں، اس کی تیاری ہے۔ ان دنوں میں بڑی سنجیدہ سی رہتی، مگر پھر بھی خوشی اندر سے پھوٹتی رہتی۔ کچھ دیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی۔ میں اپنے اندر رونما ہونے والی ہر حالت پر غور کرتی اور ساتھ ساتھ سوچتی رہتی۔ استغراق کے متعلق مجھے تجربہ ہوا کہ اکثر تنہائی میں کھڑے کھڑے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں گر جاؤں یا مجھے چوٹ لگی ہو۔ جب یہ کیفیت بنتی تو میں اپنے آپ کو اسی طرح پاتی۔ اس تجربے سے میرے اندر اور زیادہ اس بات کا یقین بیٹھ گیا تھا کہ اللہ پاک مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ میری پوری طرح حفاظت کر رہے ہیں۔ دن بدن میرا جی چاہتا کہ میں کوئی بہت اچھا سا کام کروں جس سے اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائیں، میرے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں۔ میرے دل میں اکثر خیال آتا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں کیا کروں، میرا وجود کیا ہے، اللہ سے میرا رشتہ کیا ہے۔ اکثر تنہائی میں چپ چاپ بیٹھی ان خیالوں پر سوچتی رہتی۔
کبھی کبھی بند آنکھوں کے سامنے رنگین روشنیوں کے دائرے آ جاتے، میں ان میں معنی پہنانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اپنے اندر کی یہ دنیا بڑی دلچسپ دکھائی دیتی۔ میرا ہر وقت یہ جی چاہتا کہ اس دنیا میں داخل ہو کر اسے دیکھ لوں اور اس کے حالات دوسروں کو بھی بتاؤں۔ 8ویں کلاس میں ہی پڑھ رہی تھی کہ ایک رات خواب دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ساری رات ہی خواب دیکھتی رہی ہوں۔ یہ خواب رنگین تھا۔ صبح اٹھی تو اس قدر اچھی کیفیت تھی، ایک سرور تھا کہ ذہن و دل پر چھایا ہوا تھا۔ دل بار بار اس خواب کو دہراتا اور میرے اوپر اس کا نشہ چھا جاتا۔ مجھے یوں لگتا کہ جب جب ذہن اس خواب کو دہراتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس خواب کی رنگینی میرے اندر جذب ہوتی جاتی ہے۔ میں نے ریحانہ سے اس خواب کو بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ خواب ہے یا افسانہ؟ ایسے اچھے خواب تجھے کیسے نظر آ جاتے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتے۔ وہ خواب آج بھی مجھے یاد ہے، مگر آج بھی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ خواب سنانے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس رات میں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی اور سوتے ہی خواب کے عالم میں پہنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میں ایک آبشار کے کنارے بیٹھی ہوں۔ سامنے پہاڑ سے چاندی کی طرح چمکتے ہوئے پانی کا آبشار گر رہا ہے۔ اس پانی کی ایک نہر بہہ رہی ہے۔ شفاف پانی کے نیچے سے ریت کے رنگ جھلک رہے ہیں۔ اس نہر کے دونوں طرف پہاڑ ہیں۔ پانی جب اپنی روانی میں پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تو اس کے اندر کے رنگ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کبھی نیلگوں، کبھی سبز، کبھی فیروزی دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف سبزہ ہے۔ میں یہ بتا نہیں سکتی کہ کیسا خوبصورت سما تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں 14-15 سال کی ایک حسین لڑکی تھی جس کا رنگ روپ اس دنیا سے بالکل ہٹ کر تھا۔ خواب میں ایک شہزادی تھی جو خوبصورت گلابی رنگ کے ریشم کے لباس کو سمیٹتے ہوئے پانی میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ لباس کو گھٹنوں تک سمیٹ رکھا تھا کہ بھیگے نہیں۔ پاؤں میں نہایت نازک سی زنجیریں تھیں جو پازیب کی طرح بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ میں اکیلے ہی اس نہر کی سیر کو نکلی تھی۔ پاؤں ہلا ہلا کے پانی کے چھینٹے مارنے میں بڑا ہی لطف آ رہا تھا۔ فضا کی رنگینی نغمہ بن کر زبان پر آ گئی۔ فطرت کی معصومیت غزال بن کر سامنے آ گئی۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے کلانچے بھرتا ہوا بیچ نہر میں جا کھڑا ہوا۔ میں اس کی شوخی پر ہنستی ہوئی اٹھی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہرن گردن ہلا کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں ہنس دی۔ اچھا، میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلو گے؟ یہ کہہ کر میں کچھ اور بھی پانی میں گہرائی کی طرف چلی گئی۔ میں نے جھک کر پاس کھڑے ہرن کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جانے نظر کیسے ساحل پر پہنچ گئی۔ بالکل کہانی کے شہزادے کی طرح ایک شہزادہ عجیب نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ حیا کی لہروں میں بدن کا ساغر ڈولنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے آواز دی، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حیا کے رنگ میرے چہرے سے چھلکنے لگے۔ ہم دونوں ساحل پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ ہواؤں نے ہماری خوشبو سونگھ کر محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا افسانہ چھیڑ دیا۔ وفا کے عہد و پیمان ہوئے۔ عشق کے نغموں نے خوابیدہ فطرت کو میٹھی نیند سے جگا دیا۔ زندگی کے معنی بدل گئے۔ میری زندگی کے معنی بدل گئے۔ ریحانہ نے خواب سن کر یہ کہا کہ یہ خواب ہے یا افسانہ، تو میرا دل اندر سے کہہ اٹھا، تم اسے نہیں سمجھ سکتی، یہی تو حقیقت ہے۔ کتنے دن تک دل اس خواب کو دہراتا رہا، دن نہیں بلکہ مہینوں تک۔ ہر بار خوشی کی ایک لہر میرے سر سے پاؤں تک دوڑ جاتی۔ خواب کا لمحہ حواس پر چھا جاتا۔ ایک دن امی کے آس پاس ہم سب بہنیں بیٹھی تھیں۔ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران شادی کی باتیں بھی ہونے لگیں۔ امی پوچھنے لگیں، شادی کرنا پسند ہے؟ سب بہنوں نے کہا کہ ہاں پسند ہے۔ امی بولی، کیوں؟ ایک چھوٹی بہن بولی، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں۔ دوسری بولی، مجھے زیورات کا بہت شوق ہے، شادی کے بعد میں خوب اچھے اچھے زیور پہنوں گی۔ تیسری بولی، مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، میں شادی کے بعد ساری دنیا کی سیر کروں گی۔ امی نے میری جانب دیکھا، شمامہ تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ اس وقت امی صوفے پر بیٹھی تھیں اور ہم سب نیچے زمین پر تھیں۔ میں ان کے بالکل پاؤں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بہت گہرائی سے ایک آواز گونجتی ہوئی مگر نرم لہجے میں میرے اندر آئی، شمامہ تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ میرے دماغ کے پردے سے فلیش کی طرح خواب گزر گیا۔ میں نے ماں کے دونوں گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور حلا میں اپنے خواب کا عکس دیکھتے ہوئے گہری آواز میں بولی، ماں میں اپنے شوہر سے بہت محبت کروں گی،
اتنی محبت کہ پھر اسے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ماں مسکرائی، تو کیا تو ہر وقت اس کے گھٹنوں سے لگی بیٹھی رہے گی؟ میرے لب بند رہے مگر دل بول اٹھا، ہاں ماں، میں ہر دم اس کے گھٹنوں سے لگی بیٹھی رہوں گی۔ کیا محبت کے سوا اور بھی کوئی ضرورت ہے انسان کی؟ اب ماں نے ہلاؤں میں گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، ایسی محبت آدمی سے نہیں کی جاتی۔ میرا رجحان شروع ہی سے شاعری کی جانب تھا۔ مجھے اچھے اچھے اشعار پسند تھے، خصوصاً ہمارے ابا اکثر باتوں باتوں میں کبھی کبیر داس کے دوہے اور کبھی امیر خسرو کے اشعار، کبھی غالب اور اقبال کے اشعار موقع محل کی مناسبت سے دہرایا کرتے تھے۔ اب میرا جی چاہا کہ میں ایک ڈائری بناؤں جس میں اچھے اچھے اشعار لکھا کروں۔ اب میں 9ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ کہانیوں کے بجائے اب AR خاتون اور زبیدہ خاتون کے ناول اچھے لگتے تھے۔ میں نے بھائی سے ڈائری منگوائی۔ انہوں نے پوچھا، کیا کرو گی؟ میں نے کہا، اشعار لکھوں گی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈائری لا دی۔ مجھے جہاں سے بھی کوئی اچھا سا شعر ملتا میں نوٹ کر لیتی۔ مجھے کبھی مزاحیہ اور عامیانہ قسم کے اشعار پسند نہیں آئے۔ میں صرف وہی اشعار ڈائری میں نوٹ کرتی جو میرے دل کو چھو لیتے تھے۔ انہی دنوں ایک دن میں اور ریحانہ حسب معمول اسکول کی جانب جا رہے تھے۔ ہمارا اسکول گھر سے تقریباً 4 اسٹاپ دور تھا، مگر ہم پیدل بھی سیدھے راستے سے آتے جاتے نہیں تھے کیونکہ وہ راستہ ہمیں چھوٹا لگتا تھا۔ ہم پیچھے پیچھے کی گلیوں سے لمبے لمبے راستوں سے آتے جاتے۔ ہماری باتیں ختم ہی نہ ہوتیں۔ اسکول کی باتیں، ٹیچرز کی باتیں، فلمی گانوں کی باتیں، فلمی ایکٹریس اور ایکٹروں کی باتیں، ناول اور افسانوں کی باتیں۔ کبھی کبھی تو ہم سارا راستہ اپنے پڑھے ہوئے کسی ناول کی پوری سٹوری دوسرے کو سناتے جاتے یا فلم کی سٹوری سناتے جاتے۔ بس یوں لگتا جیسے زندگی کا سفر بس ایک لمحہ ہے۔ یہ خوشیوں بھرا لمحہ اتنا مختصر ہو جاتا کہ ہم دوسرے دن اور لمبے راستے کو تلاش کرنے کا عہد کرتے۔ ہمارے ساتھ ساتھ گلی کے اب سارے لڑکے بھی جوان ہو چکے تھے اور معاشرتی ماحول کے مطابق اب ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا بھی بند کر دیا تھا۔ اب ہمارے درمیان عورت اور مرد کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار گلی کا کوئی لڑکا ہمارا پیچھا کرتا یا فلیٹوں میں آمنے سامنے گھر ہونے کی وجہ سے تانکنا جھانکنا لگا رہتا۔ اس دن ریحانہ راستے میں کہنے لگی، یار تیری بلڈنگ سے چوتھی بلڈنگ میں ایک لڑکا رہتا ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اسکول آتے جاتے تو چونکہ ہم دونوں ہوتے ہیں اس لیے کسی کو جرأت نہیں ہوتی، مگر اکیلے میں کئی بار اسے دیکھ چکی ہوں۔ میں ہنس پڑی اور اسے چھیڑنے کے انداز میں بولی، بچ کر رہنا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ گھر آ کر جب تنہائی میں مجھے یہ بات آئی تو دل نے کہا، مرد محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ محبت کا حق تو صرف اللہ ہی کو پہنچتا ہے۔ محبت تو بہت ہی اعلیٰ جذبہ ہے۔ اس عظیم جذبے کا اظہار اللہ کے سوا کسی اور سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سوچا، مرد سے محبت کرنا محبت کی توہین ہے۔ میرے نزدیک محبت کا دوسرا نام بندگی تھا۔ میں نے اندر اندر ہی عزم کر لیا کہ میں مرد سے محبت نہیں کروں گی اور کسی مرد کی محبت میں گرفتار نہ ہوں گی۔ عقل نے کہا، مگر شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ میں بہت دیر تک اس بات کو سوچتی رہی کہ شادی کس طرح کے آدمی سے کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک شادی کا مقصد انسانیت کی خدمت تھا، ایسی خدمت جس سے اللہ پاک بہت خوش ہو جائے اور اس شخص کو فائدہ پہنچے اور میرے ماں باپ کا نام بھی روشن ہو جائے۔ مجھے اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کی خوشی کا بے حد خیال تھا اور اس وجہ سے تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور ادب کا سلوک کیا جائے۔ میرے اندر ادب اور فرمانبرداری بہت تھی۔ شروع ہی سے میرے اندر یہ خواہش تھی کہ ایسا کام کروں جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں۔ اس خیال سے جو بات بھی ذہن میں آتی وہ یہ ہوتی کہ میرا جی چاہتا کہ میں مر کے پھر زندہ ہو جاؤں اور مرنے کے بعد کے حالات کو جان کر پھر اس دنیا میں آ کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ بچپن ہی سے دل کا یہ تقاضا دن بدن بڑھتا ہی جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ میری مجبوری بن جاتا اور میں مرنے کے طریقے سوچنے لگتی۔ گیلری سے چھلانگ لگا دوں، موٹر کے نیچے آ جاؤں۔ اگر کوئی چیز اس خیال پر عمل کرنے میں مانے تھی تو وہ ماں کی محبت اور اس بات کا خوف تھا کہ اگر مرنے کے بعد غیب میں داخل ہو کر واپس دنیا میں نہ آئی تو میرا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ پھر جب بھی میرے دل میں ایسا تقاضا اٹھتا تو صرف دعا مانگنے پر اکتفا کرتی۔ اس طرح بچپن ہی سے میں تقریباً ہر روز دن میں کئی بار موت کی دعا کرنے کی عادی تھی، مگر یہ محض عادت نہیں تھی
बल्कि बचपन ही से मेरे अंदर बड़ी शिद्दत से मरने का तकाजा पैदा होता रहा। जब भी मरने का तकाजा पैदा होता, पहले तो दिल इस तकाजे पर खुद अपने आप को तसल्ली देता, मगर लम्हा ब लम्हा गैब में दाखिल होने का शौक बढ़ता ही जाता और इतनी शिद्दत हो जाती कि मैं मरने की दुआ करने पर मजबूर हो जाती। उस लम्हे पर्दे के अंदर मुझे अल्लाह दिखाई देता और अल्लाह से मिलने का इश्तियाक मुझे मरने पर उकसाता रहता। मेरे जहन में ये बात आती कि कोई अच्छा काम करके अल्लाह के पास जाना चाहिए ताकि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सके। अगर मैंने कोई बड़ा काम ना किया तो अल्लाह मुझे अपने से दूर कर देगा और मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। फिर क्या होगा? इसके साथ ही मेरा ये ख्याल बचपन ही से था कि अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी कहा करती थीं कि अल्लाह मियाँ सिर्फ अच्छे लोगों से ही मोहब्बत किया करता है। इसकी वजह से हर वक्त मेरे जहन में अच्छा इंसान बनने की तमन्ना थी कि अच्छा बनने के लिए कौन सा अमल करूं। शादी के ख्याल से जहन में ये बात आई कि एक लड़की के लिए शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बाशऊर वक्फा होता है जिसमें वो कोई अच्छा काम कर सकती है। मैंने सोचा शादी ऐसे शख्स से करनी चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने में मददगार साबित हो। मेरे जहन में ख्याल आया मैं किसी लंगड़े से शादी करूंगी, फिर उससे बहुत मोहब्बत करूंगी और उसकी खूब खिदमत करूंगी कि वो अपने लंगड़ेपन को भूल जाएगा। फिर सोचा नहीं, लंगड़ापन तो इतनी ज़्यादा माजूरी नहीं है, एक लंगड़ा आदमी बैसाखी की मदद से भी चल फिर सकता है। सोचा गूंगा बहरा होना चाहिए। बहुत देर सोचती रही कि उसकी ऐसी खिदमत करूंगी, यूँ करूंगी, वो करूंगी, सब काम छोड़कर उसका दिल बहलाऊंगी, वगैरह वगैरह। इस तरह कई दिन मैं इसी ख्याल पर गौर फिक्र करती रही। हर मर्तबा जहन में इंसान की कोई ना कोई माजूरी आ जाती और मैं उस माजूर आदमी को अपने शोहर के तस्वुर में देखती और उससे बेपनाह मोहब्बत के साथ उसकी खिदमत का तस्वुर करती। फिर मुझे इस बात का इत्मीनान हो जाता कि मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई और मेरा रब मुझसे इस बात पर खुश है। मगर फिर चंद दिन बाद मेरा जहन इस ख्याल को रद्द कर देता। मैं उससे ज़्यादा माजूर और बेबस आदमी तलाश करती। एक मर्तबा मुझे ख्याल आया कि किसी अंधे आदमी के साथ शादी कर लूं। इस ख्याल के आते ही दिल के अंदर जैसे छंद से आवाज आई। यूं लगा जैसे हाथों से शीशे की कोई चीज छंद से फर्श पर गिरकर टूट गई है। दिल की यास भरी आवाज आई, फिर वो मेरी सूरत कैसे देखेगा, बगैर देखे मोहब्बत कैसे हो सकती है। मगर साथ ही ये भी ख्याल आया कि वो मुझसे मोहब्बत करे ना करे, मैं तो उससे मोहब्बत करती रहूंगी, उसकी खिदमत इस तरह करूंगी कि मैं उसकी ज़रूरत बन जाऊंगी, फिर वो मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। गर्ज के बिलाहिर बहुत दिनों की सोच विचार के बाद दिल ने यही फैसला किया कि एक अंधे को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है और बहुत कम लोग उसे सहारा दे सकते हैं जो उसकी महरूमियों के एहसास को ख़त्म कर देता है। मैंने सोचा मैं उसे ऐसा ही सहारा दूंगी जो उसके एहसास महरूमी को ख़त्म करके अब्दी खुशियों से हमकिनार कर दे। मैं इस ख्याल से बहुत खुश हो गई कि फिर मुझे अल्लाह मियाँ को खुश करने के बहुत से मौके हासिल हो जाएंगे। उस वक्त मेरी उम्र कोई 15 साल की थी। अब मुझे ये भी खदशा हुआ कि अगर अम्मी मेरा फैसला सुनेंगी तो उन्हें बहुत रंज होगा। भला कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी किसी अंधे शख्स के साथ करने पर कैसे राजी हो सकती है। अंदर ही अंदर मैंने उन्हें मनाने के बहुत से तरीके सोच लिए। इस तरह कहूँगी कि आपने ही तो सिखाया है कि मखलूक खुदा से मोहब्बत और सलूक करना चाहिए। अल्लाह नेकी से खुश होता है, कोई ऐसी नेकी करनी चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी रहे, वगैरह वगैरह। मुझे उम्मीद थी कि अम्मी मान जाएंगी और अगर ना मानी तो शादी तो मुझे करनी है, शादी का फैसला मेरा ही होना चाहिए, मैं अपना इरादा इस्तेमाल करूंगी। इस तरह बहुत दिनों के बाद कहीं जाकर दिमाग से ये ख्याल हटा और मैं मुतमईन हो गई। मैंने एक दिन स्कूल के रास्ते में ये बात रिहाना से कही। उसने कहा, ना बाबा, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तू कैसे करेगी। मैंने कहा, मगर इससे अल्लाह तो खुश हो जाएगा ना, बस मुझे यही चाहिए। वो बोली, चलो देखते हैं तकदीर कहाँ टकराती है। फिर बोली, मैंने जो उस दिन एक लड़के का जिक्र किया था ना। मैंने कहा, कौन सा लड़का। कहने लगी, वही जो तेरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग में रहता है। मैंने कहा, क्या हुआ उसे। बोली, वो मुझे मिला था। मेरे मुंह से एकदम निकला, चलो छुट्टी हुई, और मैं हंसने लगी। वो बोली, नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है।
وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے خاندان سے ہے، اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہتا ہے، بہن شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا، ہائے، اس کا سارا شجرہ نسب تو نے ایک ہی ملاقات میں پوچھ لیا۔ وہ ہنسی، بولی، نہیں، میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں، چند لمحے کو آتے جاتے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، تمہارے ابا سخت ہیں۔ خیر، میں اس کی ہمراز بن گئی، کبھی کبھی اسکول کے راستے میں مل لیتا۔ ریحانہ کے ساتھ میری دوستی اسی وجہ سے بہت عرصے سے قائم تھی کہ ہم نے کبھی مذاق میں بھی بےہودہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، ہمارا وہ ذہن ہی نہیں تھا۔ مجھے ان دونوں کی محبت میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی، نہ ہی ریحانہ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی۔ بھلا میں اسے کیا روکتی؟ میں تو خود کتنے ہی دنوں سے ایک عجیب پریشانی میں مبتلا تھی۔ 6-7 مہینے ہو چکے تھے، میرے دل میں رہ رہ کر بڑی شدت سے یہ تقاضا اٹھتا، کہیں سے اللہ مجھے مل جائے تو میں اس سے باتیں کروں، اسے خط لکھوں۔ مجھے یوں لگتا جیسے اللہ بھی میری طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ ہر روز اتنی شدت سے مجھے اللہ کی یاد آتی کہ میری جان نکلنے لگتی۔ بس میرا جی چاہتا میں اسے خط لکھوں اور اس کے لیے میرے دل میں جو عشق کی آگ جلی ہوئی ہے اس کا سارا حال لکھ دوں، اور پھر میرا جی چاہتا وہ بھی میرے خط کا جواب دے۔ عجیب پاگلوں جیسا تقاضا تھا، نہ میں اپنا حال کسی کو دکھا سکتی تھی، نہ ہی کچھ کہہ سکتی تھی۔ کہتی بھی تو کوئی کیا کر لیتا، الٹا مجھے دیوانہ ہی سمجھتا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ دل اندر اندر جلتا تھا، لب اوپر اوپر ہنستے تھے۔ ذرا تنہائی ملتی تو میں اس خیال کی گہرائی میں ڈوب جاتی، کبھی سوچتی خط لکھ کر دریا میں ڈال دوں۔ دل کہتا اگر وہ میرا خط وصول بھی کرے تو مجھے اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ دل خود ہی جواب دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہوا کے دوش پر مجھے اس کا جواب مل جائے گا۔ کبھی سوچتی خط لکھ کر کسی پتھر کے نیچے دبا دوں، پھر دل بیٹھ سا جاتا، جانے اللہ میرا خط پڑھنا بھی پسند کرے گا یا نہیں۔ جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اسے میرا خط پسند آیا ہے؟ پھر سوچتی وہ کیسے خط لکھے گا؟ کیا وہ کسی کاغذ پر ہوگا؟ کیا وہ اپنا نام آخر میں اللہ لکھے گا؟ میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے بہت پیار کرے۔ 14-15 سال کی عمر کے والہانہ جذبات کا سارا بہاؤ اللہ کی جانب تھا۔ کسی مرد سے محبت کرنا میرے نزدیک محض جذبات کی تسکین تھی۔ میں اسے بہت گھٹیا سمجھتی تھی، اندر کی یہ باتیں میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ کبھی ریحانہ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا وہ بھی نہیں سمجھے گی، وہ مجھے نہیں جانتی تھی، مگر میں اس کے دل کا حال خوب اچھی طرح پہچانتی تھی۔ مجھے اسے اس قدر محبت تھی کہ میری نظر اس کے اندر دیکھ لیتی تھی۔ مجھے اس کے کہنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اب کیا بولنے والی ہے۔ جب میں اپنے منہ سے وہی الفاظ نکالتی تو وہ چونک پڑتی۔ تجھے کیسے پتا میں یہی کہنے لگی تھی؟ میں ہنس پڑتی۔ ان دنوں مجھے بھی بھلا کیا پتا تھا، میں تو صرف یہ جانتی تھی کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ سب کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے اور سب اس کا استعمال اسی طرح کرتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ یہ خصوصیات صرف میرے ساتھ ہیں۔ شروع میں اپنی اندرونی کیفیات کسی کو اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ سب کچھ مجھے فطری جذبہ لگتا تھا کہ سب کے ساتھ ہی تو ایسا ہے، اس کا کیا ذکر کرنا۔ بعض کو اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ لوگ مجھے پاگل نہ سمجھیں۔ دن گزرتے چلے گئے، میرے دل کا تقاضا کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ ناتواں جسم کے اندر کیا کیا روگ پل رہے تھے۔ اللہ کو خط لکھنے کا ارمان، غیب میں داخل ہو کر غیب کو اچھی طرح سے جان لینے کا شوق، مرنے کی آرزو۔ میرا جی چاہتا میں گہری نیند سو جاؤں، کوئی مجھے نہ جگائے۔ ریحانہ اور صفدر کی محبت آکاش بیل کی طرح بڑھتی جا رہی تھی، دونوں ہی بہت سیریس تھے۔ ریحانہ کا خیال تھا کہ اس کے ڈاکٹری پاس کرتے ہی وہ اس سے شادی کر لے گی، مگر کبھی کبھی وہ بہت پریشان بھی ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ماں باپ مانیں گے بھی یا نہیں۔ اس کے ماں باپ برادری سے باہر شادی کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان دنوں میرے 9ویں کلاس کے امتحان قریب تھے، روزانہ گیلری میں بیٹھی پڑھائی کرتی۔ ایک دن شام کے وقت حسب معمول پڑھائی کر رہی تھی کہ سامنے والی بلڈنگ کی گیلری میں نظر پہنچی۔ کرسی پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اپنی گلی کے سارے لڑکے دیکھے بالے تھے، یہ کوئی نیا تھا، ہماری گلی کا نہ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، وہ امتحانوں کا زمانہ تھا۔ میں جان گئی کہ امتحانوں کی تیاری کر رہا ہوگا۔ فطری جستجو کے تحت خیال آیا شاید میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس لڑکے کی نظر میری جانب اٹھی، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ اسی لمحے نہایت ہی تیزی سے فلیش لائٹ آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی اور دل میں جیسے کسی نے بالٹی بھر کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔
जिसकी ठंडक मैंने अपने पूरे सीने में महसूस की। अब मैं पूरी तरह ट्रांस में पहुंच चुकी थी। वो बाल्टी भर पानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उतर रहा था। उसकी ठंडक मुझे महसूस हो रही थी। मेरी सारी कुव्वतें जैसे बिल्कुल खत्म हो गईं। खड़े होने की भी जान न रही। मैं गैलरी में ही बैठ गई। मेरी आंखों से दो आंसू ढलक आए। मेरा ज़हन बिल्कुल माउफ हो चुका था। एक इल्हामी सी कैफियत मेरे ऊपर तारी थी। मैं इस कैफियत और हालत को खूब अच्छी तरह समझती थी। फ्लैश लाइट अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आंखों के सामने से गुजरने लगी, जैसे कोई तेज़ फिल्म चला रहा है। सबसे पहला ख्याल ये आया कि क्या मुझे इश्क हो गया है। फिर उस तेज़ चलती फिल्म में मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी फिल्म देख ली। मैं उस वक्त जान गई कि ये मेरी ज़िंदगी है जो अल्लाह मुझे दिखा रहा है। मगर उस ज़िंदगी में से जो तफसील मैं देख सकी वो ये थी कि मैं उस लड़के की बीवी हूँ और इस ज़िंदगी में मेरा उसका साथ है। थोड़ी देर बाद ये पानी जैसे सारा मेरे अंदर उंडेल दिया और ये फिल्म भी ख़त्म हो गई और मैं इस कैफियत से बाहर आ गई। मेरी हालत अजीब हो रही थी और मेरी आंखों से आंसू रवां थे। अकल घबरा गई। अब क्या होगा? मैंने अपने औसान बहाल होने के लिए चंद लंबे लंबे सांस लिए। फिर दिल में अल्लाह मियाँ से मुखातिब हुई, ऐ अल्लाह, मैं जानती हूँ तूने मुझे मेरी तकदीर दिखा दी है, मगर मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं। इससे पहले इसे कभी देखा तक नहीं। मुझे अपने माँ बाप बहन भाइयों से बेहद मोहब्बत है। मैं तो इस लड़के से मिलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये सब कैसे होगा? उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे अगर मैं इस लड़के से ना मिली तो मर जाऊंगी। ननी मुनी अक्ल इस सारे हालात के सामने एक तमाशाई बन गई। मेरे ऊपर जैसे किसी ने चक्की के दोनों पार्ट रख दिए हैं। रंजो गम और खौफ के बोझ तले मुझे सांस लेना दुश्वार था। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सा कदम इस सिलसिले में उठाऊं। अल्लाह को क्या मंजूर है? सख्त रंज था। अल्लाह से कोई शिकायत करते भी डर लग रहा था। मेरी कुछ समझ में ना आया। तब मैंने अपनी हिम्मत को यकजा करते हुए अल्लाह से दरख्वास्त की, क्या मेरे रब मुझ पर रहम फरमा और मुझे सही रास्ता दिखा। उस वक्त अंदर से एक आवाज़ आई कि हमने तुम्हारी शादी मंजूर कर ली है। दुख के मारे मेरा दिल अंदर ही अंदर चीख उठा। जी चाहता था खूब रहूं, मगर अंदर कमरे में सारा घर भरा हुआ था। आंसू पोंछकर इस तरह बन गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी जिंदगी जाहिर बातिन दोनों रास्तों पर अपनी चाल चल रही थी। मुझे इश्क में कभी कोई खराबी नजर नहीं आई। मैं ये समझती थी कि इश्क एक फितरी जज्बा है। फितरी जज्बे की तकमील ना हो तो जिंदगी कसक बन जाती है, अधूरी रह जाती है। इश्क को मैं एक बहुत ही पाक जज्बा और तकाजा समझती थी। उस वक्त तक मुझे मर्द औरत के जिनसी ताल्लुकात का भी कुछ इल्म न था, क्योंकि मैंने कभी इस किस्म की बातें किसी से की ही नहीं थी। रेहाना भी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत बाहया। वो सफदर के साथ मिलती ज़रूर थी, मगर न कभी मैंने उससे इसके मुतालिक कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस की, न उसने बताया। मेरे नज़दीक इश्क का मतलब खूबसूरत अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार था, मगर वो भी ज़ुबान से नहीं बल्कि तहरीर से या दिल के अंदरूनी जज्बे से मुतासिर होकर वालेहाना कैफियत के ज़रिए से। मेरा महबूब के साथ बस एक ही तकाजा था कि मेरी नज़र उसे देखती रहे और बस। मैं सोचती इश्क की तकमील दीदार ही तो है। जब नज़र महबूब को देख लेती है तो दिल को तस्कीन हासिल हो जाती है।